السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. جی محترمہ کیسی امید ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک. امید ہے آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے. تو میرے اچھا پاس مجھے اس وقت بس تو 10 سیکنڈ دیجیے گا مجھے محترمہ، صرف 10 سیکنڈ. اچھا ٹھیک. جی جی محترمہ میں آ چکا ہوں. آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایکچولی آپ کا ای میل آیا تھا مجھے کہ آپ کو کچھ بات کرنا ہے مجھ سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے بھلے ہی قرآن جو ہے بات ترجمہ نہ پڑھا ہو، نہ بھلے ہی میں نے تفسیر کے ساتھ نہ پڑھا ہو، پر میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنا دین چھوڑوں. ٹھیک ہے، پہلی ہوں بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہلے ایک مسلمان تھے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا یہ اوور نائٹ ڈیسیجن تھا کہ آپ کو ایک مسلمان نہیں رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے محترمہ، آپ کا نام آپ بتا سکتی ہیں یا کوئی مطلب ایسا نام جو ریئل نام نہیں ہو؟ میں کیا بول کے آپ کو ایڈریس کروں؟ آپ مجھے انانیمس سے ہی مخاطب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ انڈیا سے ہیں انانیمس جی؟ جی نہیں، میں پاکستان سے ہوں. او واہ، بہت زبردست. تو انانیمس جی دیکھیے، میں میرا جو یہ فیس تھا اسلام سے، حالانکہ میں اسلام کا ایک داعی تھا، کیونکہ یہ آیت میں نے کئی بار سنی ہے، پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ. تو میں نے کئی یعنی اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ میں نے دعوت و تبلیغ میں نے لگایا ہے. اور تو آپ سوچئے کہ کس طریقے کا مسلمان میں تھا. لیکن جب اور وہ بنیاد جو تھی، وہ اسلام کا جو ایک پہلو ہے وہ صرف ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں بس اس کی نالج ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم مسلم رہتے ہیں، اور اتنی شدت سے ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں یا محمد صاحب کو پسند کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے سکے کا دوسرا پہلو جب آنا شروع ہوتا ہے، تو جو فرسٹ فیز آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعی میں ایسا ہے. پھر دوسرا فیز یہ ہوگا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. پھر تیسرا فیز ہوتا ہے کہ اب آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ اس کا کوئی کلیریفیکیشن یا اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے تیسرا سٹیج. اور چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر واقعی میں آپ کے اندر سچائی کو ماننے کا جذبہ ہے اور تحقیق کا جذبہ ہے، تو پھر جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ڈیسیجن لیتے ہو کہ نہیں، واقعی میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بس وقت برباد ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے انانیمس جی. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ سیدھا اسلام کو چھوڑ دیتے ہو. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بنتے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کو چھوڑتے ہو. تو کیا لوگوں نے آپ کو متاثر کیا؟ لوگوں نے ان دی سینس؟ ان دی سینس کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سے ہندو بھائی، ہندو بہنیں اور مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ رہتے ہوں گے، تو آپ تو ان سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے پرفل کمار جی نے 40 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. این این پور جی ہے، بہت بہت سواگت ہے این این پور جی. یہ کہہ رہے ہیں آدمی کو 72 حور ملیں گے تو عورتوں کو کیا ہے؟ عورتوں کو کچھ نہیں ہے، بلکہ میں انانیمس جی سے ہی پوچھوں گا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے تھوڑی دیر میں، جب میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. اور کٹر ہندو جی چینل کے ممبر بنے ہیں، بہت بہت شکریہ کٹر ہندو جی. آپ بہت دن سے آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا میں، ورنہ آپ بھی ایک ریگولر ویور ہیں ہمارے اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں کٹر ہندو جی. تو بہت بہت شکریہ ممبر بننے کا. اور کچھ مومن بھائی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ میں اسلامو فوب ہوں یا پھر اس طریقے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیے اسٹریم میں، آپ لوگوں کے لیے کھلا منچ ہے، آپ آئیے اور میرے جو اعتراض ہے اس کا آپ جواب دیجئے، تاکہ لوگ بھی سمجھے، میں بھی سمجھوں، اور میں ان اعتراض کو
لائف پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ثابت کر دو کہ میرا اعتراض غلط ہے تو میں لائف پہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ میرا غلط اعتراض ہے. تو اتنا اوپن ہوں میں. تو انونیمس جی، جو آپ نے پوچھا مجھے کہ کیا میں ہندوؤں سے یا اور مذہبی لوگوں سے انسپائر ہوا، تو میں کہہ دوں آپ کو کہ انسپائر نہیں ہوا میں، لیکن ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے، یعنی کالج میں، اسکول میں، آفیسز میں، تو وہاں سے جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو اور اس کے بعد آپ ایک کٹر مسلم ہو، کٹر یعنی جیسے کہ میں تھا، دعوت دینے والا اور پراپرلی فالو کرنا، پرساد نہیں کھانا ہے، کسی کو وش نہیں کرنا ہے ان کے فیسٹیول میں. تو جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو نا، تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کو پھر وہ سوال چبھنے لگتا ہے کہ یار میرے جو دوست ہیں، جو غیر مسلم دوست ہیں، وہ ہر فیسٹیول میں، ہمارے ہر فیسٹیول میں وہ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، وش کرتے ہیں، لیکن ان کے ایک بھی فیسٹیول میں نہ ہم وش کرتے ہیں، بلکہ سامنے سے بھی اگر وش کرنے آتے ہیں تو ہم اپنا پلہ چھڑا کے دور بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اندر سے کھانے لگتی ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یار یہ کس طریقے کی انسانیت ہے کہ میں ایک اپنے انسان جو کہ وہ خود، اگر مجھے سمجھو میں ایک آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے بچانے والا، مجھے ہاسپٹل تک پہنچانے والا میرا ہندو دوست ہوگا، میرا کرسچن دوست ہوگا. وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو مجھے وش بھی نہیں کرتا ہے تو اسے میں کیوں ہاسپٹل لے کے جاؤں. وہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائے گا، وہ میری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کھانے لگتی ہے. تو اس طریقے سے میں کوئی ہندو ریلیجن سے یا کرسچینٹی سے کوئی انسپائر نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مکس کلچر میں رہنے کے بعد مجھے اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ میرا جو ریلیجن ہے، اسلام، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. اس کے اندر صرف مسلم والی بھاونا ہے، اسلام والی بھاونا، جو دو چیزوں میں بانٹ کے رکھا ہے، اسلام اور غیر اسلامی لوگ، مسلم اور غیر مسلم. بس یہ چیز ہے اس اچھا، کے اندر. اچھا ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ آپ پہلے ایک مسلمان تھے، تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا. جی. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق ہے. اگر تم لوگ بندوں کو نہیں آسانی پہنچا رہے، ان کی دل آزاری کر رہے ہو، تو تم میرے لیے بھی اچھے نہیں ہو. نہیں، لیکن اگر آپ پورا اسلام کا سسٹم دیکھ لیجئے نا انونیمس جی، اب مجھے پتا نہیں کہ آپ نے کتنی ساری ہماری سٹریم دیکھی ہے یا کتنی ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے. اچھا اچھا، ایک بات مجھے کہنی تھی. میں نے آپ کی نا جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ تو اس میں مجھے خیر اتنا تو آپ نے برے الفاظ استعمال نہیں کیے، پر بات یہ ہے کہ انسان کے نظریے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور انسان کے دماغ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور انسان کا دماغ نا سب سے پہلے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. مطلب آپ ایک چیز کو، آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سکے کا ہے پہلا پہلو پھر دوسرا پہلو. آپ کی نظر میں نا ہمیشہ نیگیٹو پہلو ہی آتا ہے، آپ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں دیکھتے. اب دیکھیے انونیمس جی، یہ سوال آپ اگر کرتے کوئی ایک غیر مسلم سے کہ آپ اسلام کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی سکتے. آپ ایسے شخص سے بات کر رہے جو خود اسلام کی دعوت دیتا تھا اور دفاع کرتا تھا. تو نیگیٹیوٹی اگر تو ایک ہوتی منٹ تو میں، آپ اچھا سوری ہے نا، آپ بولیے. سمجھ رہے ہیں نا کہ میں تو خود دعوت و تبلیغ کرتا تھا، اسلام کا دفاع کرتا تھا. تو نیگیٹیوٹی جی اگر جی، ہوتی تو میں، چلو اب بات ڈفرینٹ ہے. آپ دفاع کرتے تھے یعنی وہ پاسٹ ہے، اور کرنٹلی آپ نہیں کرتے، آپ نان مسلم ہیں، تو بہت کیوں ہوا ہوں؟ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. نہیں تو ٹھیک میں ہے. وہی اور کہہ رہا ہوں نا کہ پازیٹیو تھنکنگ سے مجھے ایکس مسلم یا نان مسلم بننے کی جو وجہ تھی، اسی بنیاد پہ میں نے کیا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے ایک بات، آپ نے مجھے ای میل پہ لکھا تھا کہ آپ نے قرآن ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پورا نہیں پڑھا ہے آپ نے، جی صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی ہے نا. آپ نے اسلام کو صرف اتنا سیکھا ہے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے.
نہیں یہ بات تو درست نہیں ہے. اگر میرے دماغ میں کوئی سوال ہوتا ہے تو میں اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہوں اور الحمدللہ مجھے مل جاتا ہے, کیونکہ میرے اندر یہ امید ہوتی ہے, میرے اندر یہ یقین ہے کہ اگر میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تو مجھے مل جائے گا. اچھا ابھی مجھے بتائیے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک آیت ایک بھائی جو ہمارے جڑے تھے انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ جو سیکس سلیوز ہوتی ہے اس سے بھی بدتر ہے. میں آپ کو بتا دوں اسکرین پہ وہ آیت, آپ جی اس کے بارے میں ضرور, کیا کہیں گے؟ جی ضرور, آپ پہلے دکھا دیجئے. جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, انگلش میں پڑھ دوں میں یا اردو میں؟ میں اردو میں خود پڑھ لیتی ہوں. جی اچھا جناب, آپ نے کہا سیکس سلیو, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم لونڈیاں. اچھا اب لونڈیاں سن کر آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا کلک کرتا ہے یا کیا میننگ نکلتا ہے, پر میرے لیے تو لونڈیا ایک عورت ہی ہوئی. وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ لونڈیوں کا کیا سسٹم تھا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ابھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے ایک آیت ہے اور جو میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے, جو آپ بول رہے تھے نا حقوق العباد, تو اس کو حقوق العباد میں جو ہے وہ صرف مسلمان آتے ہیں, اچھا سارے لوگ تو وہ نہیں آتے ہیں. ایک منٹ, حالانکہ ایک اللہ منٹ. کا دعویٰ ہے کہ اللہ سب 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 مخلوق کا جو ہے وہ رب ہے, لیکن اس جی میں وہ بائیفرکیشن جو ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھیے اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ دیکھیں, اس بات پہ تو میں یہی کہوں گی کہ ایک مسلم مرد کے لیے ایک مسلم عورت ہی حلال ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک صحیح بلیف ہے. کیونکہ آپ دیکھیے, اگر ایک مسلم مرد نماز پڑھتا ہے اور اگر ایک مشرک عورت نماز نہیں پڑھتی ہے تو دونوں کو کیسے, دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے بلیفز ہوتے ہیں, ایک فیملی ہوتی ہے, تو نہیں آپ نہیں, کیسے؟ دیکھیے آپ جو ہے نا انونیمس جی, آپ ورڈز کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر یہ کہنا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن والے ہیں, جو بلیف سسٹم ہے, سیم بلیف سسٹم ہے, ان کے ساتھ آپ شادی کریے, تو سمجھ میں آتا ہے پھر بھی کہ ٹھیک ہے سیم بلیف سسٹم ہوگا تو آگے کریش نہیں ہوگا اور ڈفرینسز نہیں آئیں گے. لیکن جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جیسے ادھر ہے بلیونگ سلیو وومن از بیٹر دین اے پولیتھیسٹ ایون دو بلیونگ شی مائٹ مطلب پلیز یعنی یو. آپ مطلب بلیونگ تو انہی سینس لوں گی نا کہ آپ اپنی ہی عورت پہ جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں, اور اگر وہ عورت مسلمان ہے تو آپ کی بیوی ہے تو آپ اسی پہ یقین کر سکتے ہیں بنسبت ایک مشرک عورت کے. تو مطلب مشرک عورت جو ہے آپ کے نزدیک وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے؟ بھروسے کے لائق نہیں, پر زندگی تو کے مطلب زندگی کے لیے آپ ایک مسلم ہیں اور آپ ایک مشرک عورت سے شادی کر رہے ہیں, تو مطلب کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں آگے کی زندگی کا تو نہیں پتا نا, کیونکہ اللہ بے شک بہتر جانتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کوئی بہتری ہی رکھیے کہ مشرک عورتوں کو مشرک مردوں کے لیے نہیں صحیح قرار دیا گیا. نہیں اچھا ایک اور اچھا بات دوسری یہاں بات پہ آپ نے یہ کہا, ایک منٹ انونیمس جی, اور آپ نے ایک بات یہ کہی کہ لونڈیوں میں کیا پرابلم ہے. اگر آپ کو کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو چلے گا؟ آپ کو کوئی لونڈی بنا لے, سوری معافی چاہتا ایک ہوں کہ میں منٹ ایسے جی, الفاظ آپ کے لیے یوز مجھے کر رہا ہوں. آپ ہاں بتائیے پر کہ آپ کو اگر کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں؟ ایک منٹ, میرے لیے لونڈی کا مطلب ہے ایک عورت یعنی لڑکی. بھلے ہی ایک کس نے کہا نازیبا آپ لفظ کو؟ سننے میں اچھا نہیں لگتا, پر مجھے کس نے کہا کیا مطلب میں نے لوگوں کو سنتے تو نہیں دیکھا, پر لونڈی کا مطلب ہی ان سینس جاتا آپ ہے کو ایک لونڈی عورت. کا ڈفرینس, لونڈی کے بارے میں پتا بھی ہے؟ اسلامک کانسیپٹ آف لونڈی کیا ہے؟ جی نہیں.
چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ دیجیے, 1 منٹ دیجیے گا. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو انونیمس جی؟ جی جی نظر آ رہی ہے. اچھا, دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. مجھے صرف یہ سپر چیٹس لے لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے لانڈری آپ کے نظر میں کچھ برا آپ کو نہیں لگ رہا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. یو ڈونٹ ہیو ریلیجن, یو ڈونٹ لیو ریلیجن, the belief goes away automatically bit by bit along with time when you embrace reality. بالکل صحیح, اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی. دیوراج جی بہت بہت شکریہ کنٹریبیوشن کے لیے. کریٹیکل ریزننگ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. کیا اس محترمہ کا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہوا؟ اب وہ تو وہی بتا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر یہ بوری ہے تو ہوا ہوگا, اگر بوری نہیں ہے تو پھر نہیں ہوا ہوگا. کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں یزیدی وومن کی حالت بتاؤ. آئی تھنک اگر یہ ایک ایڈوکیٹڈ وومن ہے انونیمس جی, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ نیوز دیکھتی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یزیدی وومن یا وہاں کی جو مہیلا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. مسعود, اور کوئی سپر چیٹس ہے تو اسکرین پہ لے کے آؤ, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. مس ہو گئے کچھ, 1-2 سپر چیٹ تھے, سپر اسٹیکر تھے, مس ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ یہ کر لو, پھر بعد میں ہم بات کرتے ہیں. اچھا ٹاپک. ہاں, وہ ہم بعد میں اس کو کنسیڈر کر لیں گے. ہاں, تو انونیمس جی دیکھیے آپ کے سامنے ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24. اب اس کا جو شروعات کا جو حصہ ہے آیت میں, وہ دیکھیے کیا لکھا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کی طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے, یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں انگلش میں اگر پڑھوں میں ایزیلی اگر اس کو سمجھنا ہے. And also prohibited to you are all married women except those your right hands possess. This is the decree of Allah upon you. اب اس میں انونیمس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر یعنی مسلم مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے شادی شدہ عورتیں حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے ملکیت میں ہے, جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کبھی اتری انونیمس جی؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے, آپ ہی بتا دیجیے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. اس میں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلم کے لیے جو میرڈ وومن ہے, یعنی کوئی فیمیل ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, تو وہ اس کے لیے حرام ہے, وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے, وہ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ سلیو ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہے تو بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سلیو کا لفظ جو ہے وہ کہاں ہے, مطلب ہاں میں تو بتاتا ہوں. رائٹ ہینڈ پوزیس جو ہے وہ سلیوز ہی ہوتے ہیں. اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ بات جو ہے وہ ایک دم کرسٹل کلیئر آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ اس کو آپ خود ایک فیمیل ہونے کے ناطے اپنے اوپر پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں دیکھیے اسٹاپ کر دیتا ہوں. 1 منٹ, اس میں میں پہلے میں بتا دوں آپ کو, اس کے بعد آپ بتائیے گا. 1 منٹ. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو انونیمس جی؟ جی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2155 ہے اور صحیح حدیث ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کے طرف ایک لشکر روانہ کیا, تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے, ان سے جنگ کی
اور جنگ میں ان پر غالب رہے اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی. کیا لگی؟ قیدی عورتیں. قیدی ٹھیک ہے، مسلم عورتیں یا مشرک عورتیں؟ مشرک عورتیں یا پھر جو اہل کتاب کی عورتیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا انہوں نے جہاں، ہاں، اب چاہے مشرک ہو چاہے مسلم ہو، میرے نظر میں ایک فیمیل جو ہے، ایک عورت، ایک مہیلا، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ان سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. ہاں، بس اس کو آپ دھیان رکھیے، کیونکہ یہ جو بائیفرکیشن جو مسلم لوگ کرتے ہیں نا، ادھر سے ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک مینٹالٹی سامنے آتی ہے کہ مسلم عورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں، پھر آپ کچھ بھی کرو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیے. اب دیکھیے آگے کیا ہے. اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جمع کرنے میں حرج جانا. اب آپ بتائیے، اردو آپ جانتی ہے نا؟ جی ہاں. انونیمسلی جی جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع کا مطلب نہیں پتا مجھے. جمع سیکس کو کہتے ہیں یا انٹر کورس کو کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. پھر ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے. ہاں، مطلب یہ شادی شدہ عورتیں تھی جو صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آئے تھے، قیدی بنائے تھے، سلیوز بنائے تھے. ان کو تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ یہ شادی شدہ ہیں، ہم ان کے ساتھ سیکس یا انٹر کورس کیسے کریں. ٹھیک ہے، اب وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یار کیا کیا جائے. اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء، یہی والی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے. اب آپ بتائیے، اچھا آپ بولیں اچھا گے ایک منٹ ساحل بھائی، آپ نے قرآنی آیت تو پڑھی ہے، آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہوگی پھر؟ یہ تفسیر ہے اس کی، یہ جو حدیث ہے یہ اس کی تفسیر ہے. نہیں، تفسیر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ. آپ غزوہ یہ حنین کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی سچویشن، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیسی کیفیت تھی، یہ سب تفسیر میں بیان ہوتی ہے. حدیث میں تفسیر آپ سے نہیں یہ ہے. کہہ رہا ہوں میڈم، آپ کو پھر بالکل بھی اسلام کا نالج نہیں ہے. آپ کوئی عالم سے رابطہ کرے. جو حدیث ہے اور جو تفسیر لکھی جاتی ہے نا، وہ خود حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے. چلیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، حالانکہ میں نے اس آیت کا شان نزول آپ کو بتایا کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے. میں آپ کو تفسیر بھی بتا دوں گا، اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گا، میں بتا دوں گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے سے لونڈی الفاظ کو ایک دم ہلکے میں لے رہے تھے، آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورتیں یا وہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو ان کے ساتھ انٹر کورس کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم ایسے مذہب کو ہم صحیح دیکھیں، مانیں. میرے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو آیا، میں بتاتی ہوں. یہ ہے کہ ہاں، جیسے کہ غزوہ حنین کی بات چل رہی تھی تو بہت سے مشرک بھی انتقال کر گئے، چلے گئے دنیا سے. اب ان کے پیچھے جو تھی، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے. تو عدت کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو 40 دن تک عدت پر بیٹھنا پڑتا ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے 40 دن کے اندر. اور یہاں پہ جو آپ نے بات کری نا صحابہ والی، تو وہ اس لیے کہ شاید ان مشرک عورتوں کو سہارا مل جائے گا اگر ان کو کوئی نہیں پالنے والا. نہیں، اگر دیکھیے، اگر سہارا ملنے کی آپ بات کر رہی ہے اور اس میں مزے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں. حالانکہ آپ کا جو بولنے کا جو بات ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ لوگ سیکسول انٹرکورس کے لیے کترا رہے تھے اور ان کے جو شوہر ہے وہ تھے. یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اگر ہوں گے تو آپ کہہ رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو یہ بیچارے ان کو سہارا دے رہے تھے، یہاں پر بلکہ عدت کا یہ بھی تو ذکر ہے. ہاں، عدت وہ اس کے لیے ہے تاکہ مطلب وہ آلریڈی اگر پریگننٹ ہے وہ، تو آپ سیکس کرو گے تو پتا نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا بچہ ہے یا اس کے پہلے شوہر کا ہے. بس اس کے ایک پریکاشن کے لیے وہ عدت ہے سر، میڈم جی سمجھیے، وہ صرف ایک پریکاشن کے لیے عدت ہے. ادھر سوال عدت پہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ جو لونڈی ہوتی تھی، سلیوز ہوتی تھی، ان کے ساتھ سیکس الاؤڈ تھا.
बल्कि ये लोग कोइटस इंटरप्टस भी करते थे ताकि ये जो इनके हाथ में जो स्लेव्स लगी है उनको कहीं बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। और ये स्लेव्स को बेचा भी करते थे। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं ताकि बात आपके लिए और क्लियर हो जाए। ये देखिए, सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 2517 क्या लिखा है? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलाद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आप सहारा देने की बात कर रही है, यहाँ तो बेचा भी करते थे ये लोग, ट्रेडिंग। अब इस पे क्या दिफा करेंगी आप? आप बताइए मुझे कि आपके शौहर जिंदा है, ठीक है, उसके बावजूद आपको बांटा जा रहा है, आपके साथ सेक्स की इजाजत है और उसके बाद मतलब आपके साथ अगर समझो मामला पूरा हो गया, उसके बाद आपको बेचा भी जा रहा है। आप इसको डिफेंड करना चाहती हैं एनोनिमस जी? जी मैं बिल्कुल डिफेंड करती, और मुझे इसमें बहुत सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं कोई इम्पल्सिवली जवाब नहीं देना चाहती, मुझे इसमें सोचना है और मैं सोच के जवाब दूंगी। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया है, मैंने अभी, बल्कि एडम आपको और तफसीर के साथ बताएंगे क्योंकि आपको तफसीर भी देखना था। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने जिस तरीके से पेश किया है वो, उसको अगर आप मद्देनजर रखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम वाकई में अच्छा है, मोहम्मद साहब वाकई में अच्छे हैं, या फिर ऐसे शख्स को देखिए, हम? आपने मुझे ना एक छोटी सी बात मतलब एक टुकड़ा बताया है, मैं एक टुकड़े के बिना पे पूरे इस्लाम को जज नहीं कर सकती। ये छोटी सी बात है, मुझे आप बता दीजिए ये छोटी एनोनिमस सी जी। बात नहीं है, भले ही बड़ी बात है, पर इस्लाम में इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें हैं, ये भी एक बड़ी बात है, उनमें से भी बड़ी बात है। तो मैं बाकी सारों को एक साइड पर रखकर इसके बारे में सोचकर मैं इस्लाम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। एक बात बताओ मुझे एनोनिमस जी, एक आपको दूध के गिलास में, ठीक है, एक बूंद अगर पेशाब का मिला के दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूध आप पिएंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस्लाम का ये दावा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये सबसे सच्चा है, मोहम्मद साहब जो है रोल मॉडल है। तो इसमें अगर एक बुराई भी ऐसी नजर आ गई जो आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बुराई है, तो इसको आप एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकती। उसकी मैं इस मिसाल पर मैंने आपको रिसर्च दूध और करूंगी। पेशाब की दे दी है। मैं जी मैं इससे मैं अपने सीनियर्स पे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी, सवाल करूंगी, और मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको आके जवाब दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं जी, जवाब दे सकती। लेकिन ये तरीका तो एज ऑफ नाउ तो तरीका गलत लग रहा है ना आपको? देखिए, आपने ये आयत कहाँ से ली? आपने गूगल से लिया? आपने कौन सी ना ना वेबसाइट से ना, ली है? अच्छा एक काम करिए, आपके पास घर में कुरान जी है अभी मौजूद है? जी हाँ। लीजिए सूरह निसा खोलिए, सूरह नंबर 4। एक मिनट। मीनवाइल दोस्तों, मैंने आज एक रिक्वेस्ट नहीं की, वो ये थी कि आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। एनोनिमस जी को लग रहा है कि हो सकता है मैंने कोई गूगल से आयत उठा ली, और ये बहुत बड़ा एतराज हमारे मोमिन भाइयों का रहता है कि शायद हमने अपनी मर्जी से कोई आयत बता दी है। तो मैं चाहता था कि उनके घर में जो कुरान रखा है वो खुद उसे खोले और ये डाउट उनका क्लियर हो जाए कि हम जो बता रहे हैं वो कोई फेक चीज नहीं बता रहे, कोई फेक रेफरेंस नहीं है, बल्कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा है वही हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियोस को शेयर भी करना है। एडम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब 4 चांद लग जाएगी इस स्ट्रीम में। बल्कि मैं चाहता हूं कि गालिब भाई भी जुड़े ताकि चांद तारे सितारे सब स्ट्रीम में लग जाए। एडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
سر بہت مہربانی بلانے کا سر آپ کو. آپ کا بیسیکلی انانیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں, بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو, تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی آپ کی. نہیں, انانیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انانیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا, اگر وہ سن رہی ہے تو, یہ وہ ان قرآن کے, دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا, میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں, ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرح جناب تھی. میں نے کھول لی ہے, کھول لیا. جی ہاں, جی کھولیے. سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک اب ہے, پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے, پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں اس میں تم کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں, رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن, اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ میں نمبر 4. سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24 24. جی. ہاں اچھا 24 کھولیے. 24 جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے, ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو, بشرطے کہ عفیفہ ہو, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی ٹھیک کے ہے, ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے, اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ انانیمس روک دیجئے. انانیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں, یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں فزیکل قرآن نہیں, نہیں ہے. میرے پاس فزیکل قرآن ہے پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا. میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. میں اوکے, اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز, خود پڑھیے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا. اچھا دوستوں میں ایک بات بتا دوں, آج کا یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا, لیکن چونکہ انانیمس جی ایک تحقیق کے مرحلے پہ ہیں, اس لیے ہم نے ایک ایکسیپشن ایز این ایکسیپشن ہم نے ان کے ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور آؤٹ آف دی ٹاپک ہم اسٹریم کو ایز آف ناؤ چلا رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اگر انانیمس جی اپنی سوچ اور اپنی بات میں اگر وہ سچی ہے تو یہ ہماری محنت جو ہم یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی میں سچی ہے, اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, تو انانیمس جی ایک دن ضرور ہماری اس ٹیم میں جڑنے والی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ہم سے کہیں گی کہ ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہ بالکل درست ہے, اور میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں کہ یہ واقعی میں غلط ہے. یا پھر اگر ان کے پاس اس کا جواب ملتا ہے تو بھی وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی سوچ یا آپ نے جو بتایا وہ غلط تھا, اس اصل ماجرا جو ہے, اصل چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. صحیح کہا ایڈم جی میں نے؟ بالکل بے شک صحیح کہا سر. یہ اسکرین شیئر کرا دیں تاکہ جو لوگ لائف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے, کیونکہ وہ تو اپنے قرآن پہ پڑھ رہی ہیں. تو یہ سوری قرآن, مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا. آیت نمبر 5 اور 6 جی سسٹر, رائٹ. جی سسٹر, سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, میلز کی بات ہو رہی ہے, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے, تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں. 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا. بالکل. اور اشوک کمار سنگھ جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, بہت اسی بہت آیت شکریہ کی اشوک کمار تفسیر جی. بتا دیجیے. کس آیت کی سسٹر؟
یہ جو آپ نے ابھی پڑھی. جی آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا. نہیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے, نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. اوکے, آپ کا چلو کوئی بھی پیش کر دو ایڈم, ٹھیک کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لیں جی ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومن. یہ ایک سیکنڈ انونیمس بند جی کیجیے ذرا. آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے. ہاں ایڈم بولیے. اوکے 23:6 میں سر کھول رہا ہوں اس وقت تفسیر. یہ لے جی, ساری پڑھ لیتے ہیں سر, تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں, کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں, جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. تو پور جی مین وائل کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی کی انٹری ایک دم صحیح وقت پہ ہوئی ہے. بالکل ایڈم بھائی ہمیشہ صحیح ٹائم پہ انٹری مارتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سر یہ دیکھیں, دے آر فری فرام بلیم بٹ ہو ایور سیکس بیونڈ دیٹ, میننگ ادر دین اے وائف اور اے سلیو گرل, وہ اگریسرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. اچھا, میں اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں جو بتانے کی کوشش کی کیا کیوں ہو رہی ہے ایڈم اور میری طرف سے. اس سے پہلے کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ساحل جی اینڈ ایڈم بھائی کوئی نوٹی آیت حدیث. بالکل یہ سب نوٹی نہیں بلکہ دکھ دینے والی آیتیں ہیں. انونیمس جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے, بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا, بلکہ لاسٹ 2 سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریت القبطیہ. ماریت القبطیہ جو ہے نا محمد کی ایک سیکس سلیو تھی جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھی. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریت القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حدیثوں کے مطابق ماریہ قبطیہ جو ہے وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے,
اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی عربی نہیں پڑھنا آتی. آتی تو ہے، پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا، جیسے کوئی کہ میں فرق ایسے نہیں، صحیح کوئی پڑھوں فرق نہیں نہیں پڑتا، پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگا ہو. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں، میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں، میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں اوکے چلیں ایکسیپٹ پھر کر آپ ایسا سکتی. کریں، آپ خود پڑھ لیں، یہ لیں پکڑیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم، یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی سارے لوگ یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھیں، وہ ان کی بیوی نہیں تھیں. اور جو اچھا واحد بیٹا پیدا ایڈم، ہوا تھا. ہاں جی بولیے. ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن نبی داؤد کی کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی جو وہ قرآن کی حفصہ ہے. تفسیر کے اندر بھی ہے، وہ قرآن کی تفسیر کے اندر ہاں بھی ہے. اور سنن وہ نبی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے، وہ جی صحیح بالکل حدیث ہے وہ. بالکل، یہ اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں. سر آپ وہ کھول لیں، میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں، اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. ٹھیک. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا، فیمیل سلیو کیپٹیوز آف وار، آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتا ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے. اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں. اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ مسلم، امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. کدھر ہے؟ یہ دیکھیں بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کان من سو یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. لیکن میں اس کو جو ہے نا لیٹس سی اف آئی کین گوگل ٹرانسلیٹ اٹ. سو آپ اس سبجیکٹ پہ اگر آپ خود پڑھیں نا، عالموں کے پاس تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے آپ کو کیا بتا دینا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ سلیوز جو ہیں وہ ایز اے مال غنیمت کے طور پہ بھی لائے لے جائے جاتے تھے. جی ہاں پتہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ ایک عنہ منٹ، مجھے نا حضرت یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ سسٹر، لوگ جو ہیں سلیو کو ایز اے سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں؟ کیا کیونکہ سلیو سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی، گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے. ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیو جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے. سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے. اور پلس اگر میرے پاس میرے اور لیٹس سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری. اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا ہے؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے، میں پروف دکھا دوں. جی اوکے کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ، کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے. دے آر یور ملکات الیمین، مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں.
وہ دیکھیں آپ، کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 3350 کے اندر نا، آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن.com 33/50. اچھا ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں، سسٹر، مجھے ایک بات کرنی دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دیکھیں، یہ آپ نے کہا ملک، ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونر، اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں، زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت، رائٹ، یمینو کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے، یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ اے رائٹلی نبی، نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا، نکاح کیا گیا، پھر وہ ان کے سسٹر، لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا، نہ کہ الگ سے لونڈی. یہ ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں، ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی، اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورۃ المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6، ان کو. سورۃ مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے، 24 کی 5 6 جو میں نے آپ کو دکھائی، جی 24 تھی 23 تھی، سوری مومنون کی کیا تھی، مومنون 23 کی 5 اور 6، جتنا مجھے بتا. وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، ازواجہم بیویاں، او ما ملکات الایمانہم. تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ اچھا اب میں آپ کو مطلب جو آپ کہنا چاہ 3350 رہے ہیں کہ دکھا رہا اگر تھا، سلیوز کو بیوی ہی بنا لیا گیا. تو سیپریٹ لکھنے کی آپ مجھے ضرورت تو نہیں نا کچھ رہتی سسٹر. پوچھنے تو دیں. آپ آگے بڑھے جا. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جب ہاریہ کا ذکر کیا تو ہم جتنا مجھے بتایا گیا ہے تو حضرت آپ کی آواز بھی بریک ہو آپ صلی رہی ہے. اللہ علیہ انہوں اچھا ایڈم نے ان کی حضرت آواز خدیجہ بریک سے ہو رہی ہے. شادی کی، وہ ایک بیوہ تھی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی خدیجہ کی، میں ماریت القبطیہ کی بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے سسٹر. جی وہ مالک، وہ ان کو تحفے کے طور پر ملی گئی تھی. جی تو کیا انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ شادی نکاح تو کیا تھا نا، ورنہ وہ مطلب نہیں، ایک منٹ دکھائیں آپ کے مجھے پاس کس، میں نے ابھی آپ کو پورا عربی کا مطلب آپ نے ابھی ریفرنس. یہ دکھایا، آپ کو پروف دکھاتی ہے اگر میں پریپیئر ہو کر آتی کہ جی مجھے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں بات کرنی ہے اوکے، آپ ماریہ تو قبطیہ میں کی لے بات نہ کریں، کے آتی. آپ جا کے سرچ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو چند ایک آرٹیکلز دینے لگا ہوں پرائیویٹ چیٹ کے اندر، ان کو اچھا اپنے ایڈم اسکالرز کو دکھائیے گا پر اور بتائیے گا. اچھا ایک منٹ. ایڈم جی سر. میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر جی ہے؟ سر آپ کی آ رہی ہے، سسٹر کی ٹوٹ رہی ہے. ہاں اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا، ان کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ میرج جو ہے وہ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں کہ وہ سنن ابی داؤد والی جو حدیث ہے نا کہ محمد صاحب سلیو کے ساتھ سیکس کر رہے تھے، جس کی بنیاد پہ وہ سورہ تحریم کی آیت اتری تھی، جی وہ میں صرف دکھانا، ایک بار مجھے مل نہیں رہی ہے، وہ دکھا دو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا میں نا. دکھاتا ہوں سر. ہاں. مین وائل اشوک کمار سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس اے لاٹ. بھائی ایڈم بھائی کو ایک بار بول دو پلیز، آپ کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہے. آئی لائک یور او لاجک. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اچھا آدم بھائی ایک اور سوال تھا میرا آپ سے کہ آپ نے مجھے ایک کرسی اور ایک دی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہوگا جو اپنے پیسوں سے یا کرسی خریدے گا اور اسی توڑ دے گا؟ تو سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی میں نے کہا سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ جناب آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایک دو لوگوں کے بیچ ضروری نہیں صرف سیکس ہی ہو، اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انونیمس جی، کیونکہ آپ کے محمد صاحب اور صحابہ کے دماغ میں سیکس ہی چلتا تھا. اچھا سر بات یہ ہے، کوئپٹس انٹرپٹس والی حدیث بھی ہم بتا آپ نے سکتے ان ہیں کا کہ دماغ وہ پڑھا؟ سر ایک سیکنڈ حدیثوں میں سے معلوم پڑتا ہے. ہاں ایڈم بولیے. ساحل بھائی ایک سیکنڈ مجھے ان کو جواب دینے دیں. سسٹر دیکھیں، سیکس ہم نہیں نا لکھ رہے، یہ آپ کا قرآن لکھ رہا ہے، رائٹ؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں اور ملاقات الیمین کے؟ میں نے تو سوال آپ سے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو بیوی آپ کی سپوزٹلی آپ کی بیوی ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں، سپوزٹلی آپ کسی شخص کی بیوی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس ملٹیپل سلیو گرلز ہو سکتی ہیں اسلامک شرع کے مطابق، جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں، اور وہ شخص جب چاہے، اگر وہ سلیو ہے، وہ پیسے پہ بھاڑے پہ آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہے، سلیو ہے، تو وہ شخص آپ کے علاوہ ان تمام سلیو گرلز کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے، الاؤڈ ہے، حلال ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر سوچنا پسند نہیں کر رہی؟ پہلی بات، ایسی سچویشن اس دور میں ہونا تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے، اور 1400 سال آپ کو پتا پہلے ہے کہ کب ہمیں ختم نہیں ہوئی تھی؟ پتا کیا سچویشن تھی. سسٹر ایک سیکنڈ، ہمیں سب جی پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے، اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے. انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا، جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے. اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں، میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا، اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی. لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لیں، اللہ کا پہلے مائنڈ، جی آپ جی نے یہی میں کہا نا؟ پہلے پہلے ہم یہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے، باری باری کرتے ہیں نا، ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں، پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے، او پروفٹ وائی ڈو یو پروہیبٹ what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria. So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. لیکن سکسر بات آپ سے میں سمپل یہ کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں کیا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، سیکس سے آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا ایک عورت جس کو آپ نے باندھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو سیکس کرنا ریپنگ کہلائے گا یا ایک شادی کہلائے گی؟ پلیز پہلے تو یہ جواب دیں. ریپنگ تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ ریپنگ نہیں کہلائے جو گا. اگر اچھا چلے میں کیوں، میں بتا اب آپ دیتی کو اس ہوں کی کیوں. انالوجی دیتا ہوں. کیونکہ ہاں ریپنگ جی میں جگہ 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک زبردستی کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ جی وہ غلام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا، وہ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا، تبھی انہوں نے، اگر وہ منع کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. اوکے، یہیں پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب مجھے یہاں پہ یہ دکھائیے، یہ میری بات آج سے 3 ہفتے سے میں یہی پوچھ رہا ہوں تمام مومنین کو اور مومنات کو جو اس چینل پہ آ رہی ہیں. مجھے ایک ریفرنس دے دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ جو سلیوز عورتیں ہیں سیکس کے لیے ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب میں آپ کو دوسری لاجیکل ریزننگ دوں گا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً دین اسلام چھوڑ دیں گے. دیکھیں، میں ایک مسلمان ہو کے میں نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا. سپوز کریں کہ آپ انڈیا میں رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں، سپوز کریں. اور یار انڈیا والے لوگوں سے معذرت، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو
ایک مسلمانوں نے حملہ کیا انڈیا پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے، آپ مرد ہیں، آپ کو قتل کر دیا، آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آپ کو باندھی بنا لیا. اب میں اس جنگ میں شامل تھا اور میرا نام ہے دھئی القلبی. میں اس جنگ میں شامل تھا، میں قتل و غارت میں شامل تھا. میں محمد کے پاس آیا اور میں نے محمد کو کہا مجھے ایک عورت غلام دو. محمد نے کہا جاؤ وہاں پہ اتنی عورتیں پڑی ہیں، جس مرضی عورت کو لے لو. میں گیا اور میں نے جا کے ایک عورت کو لے لیا. اب اس عورت کے ساتھ جب میں سیکس کروں گا، کیا وہ عورت مجھ سے اپنی اجازت کے ساتھ سیکس کرنے دے گی، یا اسے پتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو انہوں نے مار دیا ہے، ہی کین بیٹ می اپ ایز ویل اینڈ اسٹل ڈو سیکس. وہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا آپ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں؟ اور اس اچھا کو جو، یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں، اور مجھے بھیجا مجھے، اور ہاں، اور اگر وہ سلیو پریگننٹ ہو گئی تو اس کی قیمت بھی آدھی ہو جائے گی. اور سلیو کا پریگننسی چیک کرنے کے لیے اس کے خون والے ایام کا ویٹ کیا جاتا تھا، اور لوگ ان کی تھائیز کو ہاتھ لگا کے خون چیک کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو سب دکھا دوں گا. آپ یہاں پہ صرف بولیں آپ نے کیا دیکھنا ہے، میں وہ کھولنا شروع کر دوں گا. لیکن سسٹر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بیسک پرنسپل، کہ اگر ایک عورت آپ نے لڑائی کرنے کے بعد اور اس قبیلے اس علاقے سے جیتنے کے بعد حاصل کی ہے، اس کے ساتھ سیکس بل جبر ہی ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے آپ کے سامنے، چاہے وہ اپنے آپ کو اکڑا لے، وہ سیکس بل جبر ہی ہے. یو کین ناٹ اس تھنک کے آف اٹ پاس اینی ادر وے. آپشن کیا ہے؟ اس کے پاس ایگزیکٹلی. آپشن کیا ہے کہ وہ روکے اپنے آپ کو؟ اس کو سب پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ، تو اس کو الاؤڈ ہے. تو آپ، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود ایک مہیلا ہے، اور سوچئے کہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو، آپ کو بیچا جائے، آپ کو دے دیا جائے کسی کو، آپ کیسے سوچے گی اپنے بارے میں؟ اور اتنا کنوینئنٹلی، اتنا آسانی سے آپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی سارے حوالے دینے کے بعد. بڑا ہی عجیب مجھے لگ رہا ہے. میں ابھی انونیمس جی کو موقع دوں گا. مین وائل اپو گڈکر جی نے 20 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، تھینکس اے لاٹ. اور دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جی انونیمس جی بتائیے. جی، سن کر تکلیف دے تو بہت ہے یہ تک، کیونکہ میں بھی ایک فیمیل ہوں. صحیح ہے آپ نے جو بات کی ہے تکلیف دے، پر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک خلش رہ جاتی ہے. اور مجھے نا اس پہ ریسرچ کرنا ہے، کیونکہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا، آپ نے ایکسپٹ کر لیا. پر وہ جو میرے دل میں جو چھوٹی سی خلش ہے نا، وہ مجھے وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ایکسپٹ کرنا ہے. میں امپلسively ٹھیک ہے. کوئی نہیں اپنا یہ جواب دے. سوالات آپ کو سمجھ آ گئے ہیں جو سوالات آپ کے سامنے کیے ہیں؟ جی وہ آپ نے کیے ہیں. آپ پلیز یہ ریفرنسز مجھے کسی طرح اگر شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز. پرائیویٹ چیٹ میں نے آپ کو ماریا القبطیہ کا ریفرنس دے دیا. اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے، ان کے پاس جائیے، ان سے ریفرنس لے کے آئیے. ہاں، ٹھیک کہ ہے، شادی کرنا ضروری ہے. نہیں، اگر ایڈم جی، اگر انونیمس جی اگر جاتی ہے کوئی عالم کے پاس، وہ خود کہیں گے کہ شادی کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کمپلسری نہیں ہے. کوئی کمپلشن نہیں ہے شادی میں، بلکہ ان کو، پھر اس کے بعد ارے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں پھر آپ جی، کیا کہیں گے جب آپ کو آپ کا عالم بول دے، آپ کا ٹیچر بول دے کہ سیکس شادی کی ضرورت نہیں ہے، تب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ مجھے ان سے ایکسپلینیشن تو لینے دیں، کیا پتا میں وہ نے یہ یہی، بات نہ کہیں. نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہی کہیں گے. میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ شادی تو ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے، کہ شادی نہیں ضروری ہے نہیں ہے. ضروری. اگر وہ آپ ہاں کو یہ نہیں. کنفرم کر دیں کہ شادی ضروری نہیں ہے، آپ کیا اور کہیں گے؟ بیچا بھی جاتا تھا. اور بیچنے کی تو حدیثیں میں آپ کو ڈھیر ساری دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایک میرا آرٹیکل ہے، یہ میں نے آپ کو نہیں تو پرائیویٹ میں ان چیٹ کو میں، ایسے تھوڑی نہ چھوڑوں گی، میں ان سے ایکسپلینیشن مانگوں گی. میں یہ ان کو دیکھیں، ایسے تھوڑی نہ، ان کو ایک سیدھا یہ میں ریزن نے، دے کے میں. سسٹر میرا آرٹیکل دیکھیں پرائیویٹ چیٹ میں، آپ کو نظر آیا؟ اوکے سسٹر گون.
کیا ये हुआ, गलती drop से हो गई लेफ्ट है? हो गया शायद, गलती से लेफ्ट हो गया उनका, क्या हो गया? गलती से लेफ्ट हो गए शायद ओके वो प्राइवेट चैट ओपन करने में। यार ये साहिल भाई, ये जो आर्टिकल है प्राइवेट चैट से निकाल के ना मेन चैट में फेंक दें और एनोनिमस को टैग कर दें। इसमें मैंने एक कोई मिनट. 20 के करीब हदीसें हैं स्लेव्स की जो मोहम्मद ओन करता था, वो मैंने डाली हुई हैं ताकि एक ही लोकेशन पे सारों के लिए सारी चीजें हो जाएं। बिल्कुल. ये और बल्कि मैं इनको अभी एक वीडियो भी बताने वाला था. एक मिनट. वो जिसमें वो पाकिस्तान में उलमा आपस में बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। नहीं, वो ये है कि वो आलिम खुद बोलता है कि जो बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे उनको बेचा गया था आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने के लिए. जी जी सर हर जगह बेचा गया ना। मैं ये तो हाँ. मेरा मतलब नहीं, कोई साइंस ही नहीं एक है। होता है एडम, एक होता है कि हम बताएं और एक होता है कि इनका आलिम खुद इस बात का इकरार करे और कहे, तो वो उसमें बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है. यस है ना. अगर ये खुद अपने आलिम से सुन ले कि हाँ उनको बेचा गया था, फिर मसला ही खत्म. अब देखते हैं. लेकिन इतना तो है कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मुझे जो है दिल में तकलीफ होती है, यानी मुझे गलत लगता है. अब हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि ठीक है, आप देखो, कोशिश करो, और फिर भी आपको अंधेरे में रहना है तो आपकी मर्जी. किसी पे कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, थोप तो नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. 676 लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेट्स मेक इट 1000. अभी तो हम असल टॉपिक पे आए भी नहीं है. असल टॉपिक Okay. पे तो हम आए भी नहीं है. चलो हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं. देवराज जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है. प्लीज गूगल सुनन निसाई 3959. बस मैं ये सुनन निसाई की सुनन हदीस को निसाई. ढूंढ रहा था. एक बार देख लेते हैं कि इनका रेफरेंस बराबर है क्या. सुनन नसाई हदीस नंबर क्या लिखा है इन्होंने? 3959. 3959. 3959. एक मिनट. हाँ ये बस बिल्कुल ये मैं सही है बताने के लिए बोल रहा था. सर, चलो ये मैं मुझे भी शेयर इस कर वक्त नहीं देता हूँ मिली. ये. हाँ, ये मुझे बताना था. अगर एनोनिमस जी अगर सुन रही है, देख रही हैं, तो वो ये रेफरेंस भी ले ले. बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी. ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी. मैं शेयर कर देता हूँ. सब एक्सपर्ट हो रहे हैं सर सब हाँ, चीतें हैं सर, सब सब expert. चीतें हैं. सारे के सारे रेफरेंस देने लगे. अच्छा जी, एनोनिमस जी कह रही हैं स्टूडियो इज फुल. साहिल भाई किसी एक आधे को निकालें ताकि एनोनिमस जी विनोद वापस आना चाहे. परमार जी, विनोद परमार जी छोड़ दीजिए स्ट्रीम आप. चलिए बहुत शुक्रिया. देखिए कितने जबरदस्त हैं हमारे व्यूअर्स भी. मैंने कहा और वो स्टूडियो उन्होंने खाली कर सर दिया. अरे उनका मैंने बहुत किक बहुत किया. शुक्रिया. अच्छा, अरे यार ऐसा मत करो, किक मत करो, पहले मौका तो दो उनको. हाँ, ठीक है सर. आ जाइए एनोनिमस जी. ठीक है जी भाई, आप मैं आ गई दोबारा. वो हाँ. जो देखिए आपके सामने एक हदीस है एनोनिमस जी. ये सुनन नसाई की हदीस है और देखिए ग्रेड इसका सही है, दारुसलाम से सही हदीस है. It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you? इसका मैं उर्दू का ऑप्शन इधर है क्या देख लेता हूं ताकि इनको उर्दू में भी बता दिया जाए. लेकिन मुझे उर्दू नहीं, ट्रांसलेशन. समझ आ गया, मुझे आ गई समझ हाँ, तो गई. आप खुद देखिए अभी कि मोहम्मद साहब जो है अपनी फीमेल स्लेव के साथ वो इंटरकोर्स कर रहे थे और आयशा और हफ्सा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके पीछे पड़ गए जब तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब से हराम है मेरे ऊपर ये. फिर अल्लाह जो है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आया कि कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो आप. फीमेल स्लेव के साथ तो सेक्स करना अलाउड है, इंटरकोर्स. तो अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया सूरह तहरीम की. अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह दूं, क्योंकि मैं इन्हें वादा किया हुआ है कि जाएं अपने तमाम उलमा के पास और ये कंफर्म करें. इस
اس چیز کے اوپر چند علماء اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ والا واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. ہاں، یہ والا واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. ارسپیکٹو اس اسپیسیفک واقعے کو چھوڑ کے اگر ہم بات کریں تو کیا محمد کے پاس سیکس سلیوز تھیں؟ یس. کیا ماریا محمد کی سیکس سلیو تھی؟ یس. کیا محمد جو ہیں انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو سیکس سلیوز بانٹی؟ یس. کیا صحابہ اکرام سیکس سلیوز جو ہیں وہ بیچتے تھے؟ یس. باقی آپ کو کسی چیز کے اوپر اعتراض نہیں ملے گا. اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس اسکالر کے پاس جا رہی ہیں, وہ کس لائن آف تھاٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور کس کو نہیں ایکسپٹ کرتا, اس کے اوپر یس ہو سکتا ہے اعتراض. باقی جو باتیں کی ہیں ان پہ اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ایڈم جی ہم نے کافی کچھ ان کو بتا دیا ہے. اب یہ تحقیق کر لے اور واقعی میں اگر یہ ایک یعنی ان کے اندر وہ دل ہے جس کو وہ سمجھ سکتی ہے کہ اگر یہ ویسی کنڈیشن میں آ جائے تو وہ کس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کرنے والی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. کچھ اور آپ کو انونیمس جی بولنا ہے یا پھر ہم دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں؟ آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم پھر ڈسکشن کرنے والے ہیں. جی نہیں, ابھی تو کچھ نہیں پوچھنا. جزاک اللہ, آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا اور میں بھی ریسرچ کروں گی, انشاءاللہ مجھے اپنے سوالوں کا جواب ملے گا. جی اچھا, دوسری چیز انونیمس جی, صرف یہ ایک اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم سٹریم میں ہر ہماری جو اوپن لائیو سٹریم ہوتی ہے اس میں ہم ایک نیا اعتراض لے کے آتے ہیں. ایک جو واقعی میں سب سے بہترین رول ماڈل ہے اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ اعتراض کا موقع بھی ملے. ان دی وائلڈسٹ ڈریم میں بھی ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی ان پہ اعتراض کر سکے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ایسے موقع آتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض کرنے کا موقع ملتا جا رہا ہے. بلکہ اب ہم دوسرے کو موقع دیں گے. آپ دیکھنا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو لیتی ہیں. اچھا, آج کا ٹاپک کیا ویسے؟ میں تو یہ صرف ان کی باتیں سن کے اوپر آ گیا تھا. جی میں وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں. انونیمس جی آپ سٹریم لیو کر سکتی ہیں. بہت زیادہ امید ہے مجھے آپ سے کہ آپ واقعی میں تحقیق کریں گی جا کے, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا ملا آپ کو تحقیق کے بعد.